نکاح مکمل ہوا تو مردان خانے میں ایک ایسا بوجھل سکوت اتر آیا جس میں ہر شخص دوسرے کے چہرے پر لکھی کیفیت پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زین گردیزی صوفے پر سیدھا بیٹھا تھا، کوہنی گھٹنوں پر ٹکی ہوئی تھی اور نگاہیں فرش پر جمی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسا طوفان تھا کہ کوئی بھی اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ جبڑے بیچے ہوئے تھے۔ چند لمحے بعد شاہد صاحب دھیرے سے اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گئے۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ انہوں نے احتیاط سے خوبصورت سوٹ، مٹھائی کا ڈبہ اور 5,000 کے نوٹوں کی 3 گڈیاں اس کی گود میں رکھ دی۔ زین نے خاموش نظروں سے پہلے ان چیزوں کو دیکھا، پھر شاہد صاحب کی طرف نظریں اٹھائی۔ شاہد صاحب نے بے اختیار دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ ان کی آواز روند گئی، بیٹا، آج تم نے میری عزت رکھ لی ہے۔ میں جانتا ہوں حالات جیسے بھی تھے، مگر تم نے میری بیٹی کو رسوا ہونے سے بچا لیا۔ زین کا چہرہ بے تاثر تھا۔ میری بیٹی بہت نیک ہے، تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ وہ تمہاری خدمت کرے گی، تمہارا مان رکھے گی۔ میں باپ ہونے کے ناطے وعدہ کرتا ہوں۔ زین نے ایک لمبی سانس اندر کھینچی، نظریں چند لمحے ان کے جھکے ہوئے ہاتھوں پر ٹکا دی، پھر آہستہ سے بولا، ماموں، یہ سب اٹھا لیجئے، مجھے اب نکلنا ہے۔ شاہد صاحب نے فوراً کہا، بیٹا، یہ کوئی قیمت نہیں، صرف رسم ہے۔ زین نے خاموشی سے گڈی اٹھائی، اس میں سے 5,000 کا ایک نوٹ نکالا، باقی پوری رقم ان کے ہاتھوں میں واپس رکھ دی۔ میرے لیے یہی کافی ہے۔ اس کے لہجے میں نہ سختی تھی نہ نرمی، بس ایک ایسی دیوار تھی جس کے پار کسی کی رسائی ممکن نہیں تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، سوٹ اور مٹھائی بھی وہیں رکھ دی۔ کسی طرف دیکھے بغیر وہ دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ وہاں بیٹھے ہر شخص کی نظریں اس کے تعاقب میں تھی، مگر کسی نے اسے روکنے کی جسارت نہیں کی۔ وہ لمبے قدموں سے چلتا صحن پار کر کے سیدھا اپنی گاڑی تک پہنچا اور ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ کھڑا ہو کر خاموشی سے انتظار کرنے لگا۔ دوسری جانب ادھر زنان خانے میں فضا پہلے سے بھی زیادہ بھاری تھی۔ شائنہ بیگم دلہن کے بالکل برابر میں بیٹھی تھی۔ دلہن سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ سرخ جوڑا اس کے گرد بکھرا ہوا تھا۔ چند گھنٹے پہلے تک جس لڑکی کے لیے ایک اور زندگی لکھی جا رہی تھی، اور وہ کسی اور کے نام ہو چکی تھی۔ شائنہ بیگم کے دل میں عجیب کشمکش تھی۔ ایک طرف خوشی کہ ان کی بھتیجی ان کے گھر کی بہو تھی، دوسری طرف ایسا دکھ کہ اس خوشی کا کوئی رنگ باقی نہ رہا تھا۔ انہوں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، رخسار سرخ تھے، مگر آنکھیں حیرت انگیز طور پر خشک تھی، نہ آنسو، نہ سسکی، نہ شکوہ، جیسے اس نے اپنے سارے جذبات دل کے کسی تاریک کمرے میں بند کر دیے ہوں۔ آس پاس بیٹھی عورتیں بھی خاموش تھی، کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کوئی تسلی کا لفظ ہی کہہ دے۔ اتنے میں ایک ملازمہ تیزی سے اندر آئی، سائیں، سانسیں پھولی ہوئی تھی۔ وہ سیدھی شائنہ بیگم کے قریب جھکی اور آہستہ سے بولی، میڈم، زین صاحب نے کہا ہے کہ دلہن کو لے کر فوراً باہر آ جائیں، وہ گاڑی میں انتظار کر رہے ہیں۔ شائنہ بیگم نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لی، ہونٹ نیچے، اور آہستہ سے بڑبڑائی، یہ لڑکا ہمیں لوگوں کے سامنے جھکانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا۔ پھر انہوں نے خود کو سنبھالا اور سرت بیگم کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھیں پہلے سے نم تھیں۔ شائنہ بیگم دھیرے سے بولی، بابی، اجازت دیجیے، اب اسے لے کر جانا ہوگا۔ سرت بیگم نے لرزتے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کے سر پر محبت بھرا ہاتھ پھیرا، ماتھے کو چوما اور ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا، اللہ تمہیں اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ دلہن نے خاموشی سے سر ہلایا، کوئی لفظ اس کے لبوں سے نہ نکلا۔ شائنہ بیگم نے اس کا ہاتھ تھاما، آہستہ سے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور دوسرے کمرے کی جانب چل پڑی، جہاں کمرے میں موجود ہر عورت خاموش آنکھوں میں اس رخصتی کو دیکھتی رہ گئی، جیسے کسی نے ایک ہی لمحے میں کتنے دلوں سے سکون چھین لیا ہو۔ کسی کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اسے تمام تھام کر باہر لے کر آئے۔ انہوں نے امید کی تھی کہ زین فوراً اپنی دلہن کو تھامے گا، مگر انہیں دیکھ کر وہ چپ چاپ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ضبط کا گھونٹ پی کر شائنہ بیگم نے اسے اندر بٹھایا اور پھر اپنے بھائی سے اجازت لے کر وہ سیدھا شہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا گیا اور لمبا سفر طے کرنے کے بعد گاڑی آخر کار گردیسی ہاؤس کے وسیع پورچ میں آ کر رکی۔ گاڑی رکتے ہی زین نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، مگر اس سے پہلے کہ دروازہ کھول کر وہ باہر نکلتا، شائنہ بیگم نے اس کی طرف دیکھا۔ ان کی آواز میں تھکن بھی تھی اور امید بھی۔ زین، 1 منٹ۔ وہ رک گیا مگر پلٹ کر نہیں دیکھا۔ شائنہ بیگم نے نرمی سے کہا، دوسری طرف سے جا کر تحریم کو سہارا دو، بھاری لباس ہے، پہلی بار اس گھر میں قدم رکھ رہی ہے۔ زین نے گردن موڑ کر اپنی ماں کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہی ٹھنڈا غصہ بھی موجود تھا،
हल्का सा हंसा, मगर उस हंसी में तल्खी के सिवा कुछ नहीं था। मुझसे ये उम्मीद मत रखिएगा कि मैं ये चोंचले बर्दाश्त करूंगा। उसने बेरहमी से कहा, उसके 2 पाँव हैं, अपने सहारे खुद चल सकती है ये। हर रस्म मुझे ही क्यों निभानी है? शाइना बेगम ने धीरे से कहा, बेटा वो तुम्हारी बीवी है। जैन ने फौरन बात काट दी, बीवी? ये लफ्ज अभी मेरे सामने मत बोलिएगा। अजीब मुसीबत मेरे सर डाल दी आपने। मैंने साफ कहा था कि मुझे गांव की इस शादी में नहीं जाना, मगर आप जिद करके मुझे लेकर गई। अब समझ आ रहा है कि क्यों लेकर गई थी। वहां जो ड्रामा हुआ वो सब पहले से तय था ना। मुझे दीवार से लगाकर निकाह करवा दिया गया। उसने गहरी सांस ली, मगर गुस्सा कम ना हुआ। आप जानती थी मैं कभी हाँ नहीं करूंगा, इसलिए मुझे ऐसे मुकाम पर ला खड़ा किया जहां इनकार करना एक बाप की इज्जत खाक में मिलाने के बराबर था। शाइना बेगम ने दुख से उसे देखा। वैसे भी मुझे उसका चेहरा तक नहीं मालूम। एक गांव की लड़की मेरे गले डाल दी गई, और अब सब चाहते हैं कि मैं खुश भी रहूं। माफ कीजिएगा, मुझे ये ड्रामा मुझसे नहीं होगा। ये कहकर वो तेज कदमों से अंदर चला गया। एक लम्हे के लिए उसने पीछे बैठी उस लड़की की तरफ नहीं देखा था, जो सर से पांव तक घूंघट में छुपी हुई थी। उसे सिर्फ एक नाम मालूम था, तहरीम। शाइना बेगम चंद में वहीं बैठी रही। उन्हें पहली बार अपनी बेबसी शिद्दत से महसूस हुई। उन्होंने आहिस्ता से गर्दन घुमाई। तहरीम खामोशी से बैठी थी। उसके हाथ एक दूसरे में बुरी तरह उलझे थे। शाइना बेगम की नजरें उसके झुके हुए चेहरे पर ठहर गई। दिल जैसे शर्मिंदगी से बढ़ गया। वो उसके करीब आई, निहायत शफकत से उसके सर पर हाथ रखा और धीमी आवाज में बोली, मुझे माफ कर देना बेटा, आज जो कुछ हुआ उसका तुमसे ज्यादा शायद दुख मुझे है। लेकिन एक बात याद रखना, मेरा बेटा दिल का बुरा नहीं है। बस जब उस पर कोई फैसला जबरदस्ती मुसल्लित कर दिया जाता है तो वो खुद पर काबू नहीं रख पाता। अभी वो गुस्से में है, वक्त गुजरेगा तो शायद खुद को भी समझ आए। तो उसने क्या कहा? तहरीम ने पहली बार आहिस्ता से सर उठाया, मगर घूंघट के बायस उसका चेहरा फिर भी नजर न आया। उसने मध्यम आवाज में सिर्फ इतना कहा, फूफो आप माफी ना मांगे, आपका तो कोई कसूर नहीं। लेकिन जैन के अंदाज से उसके सीने में रखा एक बहुत बड़ा बोझ जैसे कुछ हल्का हो गया था। आज सुहागरात नहीं मनाई जाएगी, वरना उसके दिमाग में सिर्फ एक बात हावी थी कि अगर उसका शौहर शादी की रात उसके करीब आया तो अगली सुबह उसकी तलाक हो जाएगी। वो जिस अजियत में थी कोई नहीं जानता था कि उसके दिल पर क्या गुजर रही है। उसे शादी टूट जाने का कोई गम नहीं था, बल्कि उसे दोबारा शादी होने का गम था। जितनी दुआएं इसने टूट जाने की मांगी थी ना, सब कबूल हो गई थी। मगर उसके जहन में भी ये नहीं था कि कुदरत उसके साथ ऐसा खेल खेलेगी कि शादी टूट कर भी दोबारा हो जाएगी और उसे एक बार फिर उसे जहनी अजियत का सामना करने पड़ेगा जो उसने शादी होने पर किया था। वो जानती थी कि अगर एक बार उसकी सच्चाई उसको शौहर को मालूम हुई तो उसकी तलाक हो जाएगी। इस खौफ ने उसके अंदर से उसे तोड़ दिया था। शाइना बेगम से थाम कर अंदर ले गई और उसे गेस्ट रूम में ही ठहरा दिया। अपने बेटे के गुस्से से बाखूबी वाकिफ थी। आज की रात दोनों को आराम करने देना चाहती थी, इस बात से अनजान कि उनकी बहू कितना बड़ा सच सबसे छुपा रही है। थोड़ी देर बाद वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खामोश खड़ी थी। सामने और उसी लिबास अब भी उसके वजूद पर उसी तरह सजा था, मगर उसकी चमक उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। उसने आहिस्ता से कान का झुमका उतारा और मेज पर रख दिया, फिर गले का हार खोलने लगी। उसकी नजर बराबर आईने पर जमी थी। अचानक उसकी उंगलियां रुके। हार उसके हाथ से ढलक कर सीने तक आ गया, मगर उसने संभालने की कोशिश भी नहीं की। आईने में से अपना वजूद अक्स धुंधला सा महसूस हुआ और उस धुंधले अक्स के पीछे जैसे एक तहरीम खड़ी नजर आने लगी। चंद दिन पहले वाला तहरीम, वो सुर्ख लिबास, वही मेहंदी लगे हाथ, मगर दिल की कैफियत बिल्कुल अलग। इस वक्त वो पूरा गांव खुशियों से डूबा हुआ था। हर तरफ एक ही चर्चा था कि बड़ी हवेली की बेटी की शादी इलाके के बड़े जमींदार के बेटे से होने जा रही है। आने जाने वाले हर शख्स की जुबान पर मुबारकबाद थी। औरतें कहती थी कि अल्लाह ने तहरीम के नसीब खोल दिए। कोई इसकी तरबियत की तारीफ करता तो कोई इसके नसीब की। सब खुश थे, सिर्फ वो खुश नहीं थी। वो जब भी आईने के सामने खड़ी होती खुद से एक सवाल करती, अगर मैं जानती हूँ कि शादी नहीं चल सकती तो फिर खामोश क्यों रहूं? कितनी रातें इसी कश्मकश में गुजरी। फिर एक रात उसने सफेद कागज सामने रखा। बहुत देर तक कलम हाथ में पकड़े बैठी रही। आखिरकार उसने अपनी सच्चाई चंद सतरों में लिख दी। हर लफ्ज लिखते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे, मगर दिल पहले से भी ज्यादा मुतमईन था। खत तह किया, लिफाफे में रखा और एक काबिल एतमाद आदमी के जरिए लड़की तक पहुंचा दिया।
اور اس کے بعد گزرتے لمحے کے ساتھ وہ ایک ہی دعا مانگتی رہی کہ اللہ وہ انکار کر دے۔ نکاح والے دن وہ دلہن بنی خاموش بیٹھی تھی، باہر شور تھا، اندر اس کے دل میں خوف اور امید دونوں ساتھ بیٹھے تھے۔ اچانک زنان خانے کا دروازہ تیزی سے کھلا، ایک عورت ہاپتی اندر آئی اور بے اختیار بول اٹھی، رشتہ ٹوٹ گیا، لڑکے والوں نے انکار کر دیا۔ ایک لمحے کو پورا کمرہ ساکت رہ گیا، عورتوں کے منہ سے افسوس بھرے جملے نکلے، کوئی سر پکڑ کر بیٹھ گیا، کوئی اس کی قسمت کو کوسنے لگا، مگر تحریم نے پہلی بار دل کے اندر ایک عجیب سا سکون محسوس کیا تھا۔ اس نے نظریں جھکا لی تاکہ کوئی اس کی آنکھوں میں اترتی راحت نہ پڑ لے۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ شکر، کم از کم اب کسی کی زندگی میری وجہ سے برباد نہیں ہوگی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر شادی کے بعد اس کی سچائی سامنے آئی تو طلاق اس کے ماتھے کا نصیب بن جائے گی اور اس کے ماں باپ پوری زندگی لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے رہیں گے۔ وہ سمجھتی تھی کہ سب ختم ہو گیا، مگر قسمت نے بھی ایک اور امتحان باقی رکھا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد باہر سے اونچی آوازیں آنے لگی۔ اس نے بے اختیار پردے کی اوٹ سے دیکھا، اس کے بابا شائنہ بیگم کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے تھے۔ ان کی آواز لرز رہی تھی، شائنہ، میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، خدا کے لیے اپنے بیٹے سے میری بیٹی کا نکاح کروا دو، مٹی میں مل جائے گی۔ شائنہ بیگم بار بار انہیں روک رہی تھی، بھائی صاحب اپنے ہاتھ نہ جوڑے، پہلے مجھے زین سے بات تو کرنے دے۔ تریم کے قدم وہیں جم گئے۔ اسے اپنی پھوپھو پر یقین تھا، مگر اس سے کہیں زیادہ یقین زین گردیزی کی طبیعت پر تھا۔ وہ اسے بچپن سے جانتی تھی، مغرور، اپنی مرضی کا مالک، باہر سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے واپس آنے والا کامیاب بزنس ٹائکون۔ وہ دل ہی دل میں مطمئن تھی وہ کبھی ہاں نہیں کرے گی۔ اس نے خود سے کہا وہ اپنی مرضی کے بغیر کسی سے شادی نہیں کر سکتا، مگر اس کا یہ اطمینان زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ تھوڑی دیر بعد ایک عورت گھبرائی ہوئی زبان کھانے میں داخل ہوئی اور بلند آواز میں بولی، جلدی تیاری کرو، زین صاحب مان گئے ہیں، مولوی صاحب کو بلایا جا رہا ہے، ابھی نکاح ہوگا۔ تریم کے چہرے کا رنگ ایک لمحے میں اڑ گیا، اس کے ہاتھ بے جان ہو کر گود میں گر گئے۔ وہ اٹھ کر کہنا چاہتی تھی کہ نہیں، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنی سچائی سب کے سامنے رکھنا چاہتی تھی، مگر سامنے اپنے بابا کا جھکا ہوا سر، اپنی ماں کی آنکھوں میں خوف اور خاندانی عزت کو دیکھ کر اس کے ہونٹ جیسے سل گئے۔ کوئی لفظ باہر نہ آ سکا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ اس جگہ بیٹھی تھی۔ مولوی صاحب نکاح کے الفاظ پڑھ رہے تھے، اور اس نے اپنی زندگی کا سب سے بھاری قبول ہے صرف اپنے ماں باپ کی عزت بچانے کے لیے کہہ دیا تھا، اور اب اس کی بیوی بن کر اس کے گھر کی چھت کے نیچے تھی۔ گہری سانس لے کر وہ دوبارہ حال میں لوٹ آئی اور اب خاموشی سے اپنا زیور اتار کر کپڑے تبدیل کیے تھے اور چپ چاپ بستر پر لے کر آنکھیں بند کر لی تھی، اس امید پر کہ اب جو ہوگا صبح دیکھا جائے گا۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ سچائی اس کے لیے کتنا بڑا عذاب کھڑا کرنے والی ہے۔ دوسری جانب وہ خوبرو نوجوان خاموشی سے بستر کے کنارے بیٹھا تھا، دونوں کونیاں گھٹنوں پر ٹکی ہوئی تھی اور سر جھکا ہوا تھا۔ کئی گھنٹوں کی ڈرائیو کے باوجود اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ آج پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ زندگی ہمیشہ انسان کی مرضی سے نہیں چلتی۔ اس نے اب تک جو چاہا وہی پایا، تعلیم، کاروبار، کامیابی، پر منزل اس نے اپنی شرطوں پر حاصل کی تھی۔ شادی کے بارے میں اس کے ذہن میں ایک واضح تصویر تھی، وہ کسی پڑھی لکھی، خود مختار، جدید سوچ رکھنے والی لڑکی کو اپنا شریک حیات بنانا چاہتا تھا، مگر قسمت نے اس کے ہاتھ میں وہ رشتہ رکھ دیا جسے وہ قبول کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں تھا۔ اسے بیزاری سے آنکھیں بند کی، پھر جیب سے موبائل نکال کر ایک نمبر ڈائل کر دیا۔ پہلی بیل پر کال اٹھا لی گئی۔ دوسری طرف سے ہنستی ہوئی آواز آئی، واہ جناب، آج سورج کہاں سے نکلا؟ زین گردیزی نے خود مجھے فون کیا۔ زین نے کسی تمہید کے بغیر کہا، شانزے میرے گھر آ سکتی ہو ابھی؟ سندموں کی خاموشی چھاکی پر اس نے حیرت سے پوچھا، ابھی؟ زین، رات کے 3 بج رہے ہیں، سب خیریت ہے؟ اس نے اسپارٹ لہجے میں جواب دیا، صرف اتنا بتاؤ آ سکتی ہو یا نہیں؟ شانزے نے اس کی آواز میں چھپی سختی محسوس کر لی تھی۔ بات کیا ہے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ زین نے گہرا سانس لیا، تم ہمیشہ کہتی ہو نا کہ میں تمہارے لیے بہت اہم ہوں، مجھ سے محبت کرتی ہوں، تو آج اسے ثابت کر دو، سمجھ لو تمہاری محبت کا امتحان ہے۔ دوسری طرف سے فوراً جواب آیا، اتنی سی بات، آدھے گھنٹے میں پہنچ رہی ہوں، تم فکر ہی مت کرو۔ کال ختم ہوتی زین نے فون ایک طرف رکھ دیا اور پھر اسی طرح وہ خاموش بیٹھ گیا، جیسے کسی فیصلے کو اپنے اندر مضبوط کر رہا ہو۔ تقریباً 45 منٹ بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ شانزے سامنے کھڑی تھی،
جلدی میں پہننے والے کپڑے کے باوجود وہ ہمیشہ کی طرح پر اعتماد اور دکھائی دے رہی تھی۔ اندر آتے اس نے ایسی کیا قیامت آ گئی تھی؟ ذہن چند میں اسے دیکھتا رہا، پھر اچانک آگے بڑھ کر اسے مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ شان سے لمحہ بھر کو چونکی، مگر پھر اس کے چہرے پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ انداز تو نہیں ہے مسٹر گردیزی؟ ہلکے سے ہنسی۔ چند لمحوں بعد زین خود بھی پیچھے ہٹ گیا، اسے شانزے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، آج کی رات تم یہاں رہو۔ شانزے نے پہلی بار اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ صرف اتنی سی بات کے لیے مجھے آدھی رات کو بلایا؟ زین کی نظریں سرد ہو گئی۔ مجھے کسی کو یہ احساس دلانا ہے کہ میری زندگی میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ شانزے کی مسکراہٹ مدم ہوئی۔ کیا مطلب ہے؟ وہ سرد لہجے میں بولا، صبح سب مطلب پتہ چل جائیں گے۔ بس کسی کو اس بات کا احساس دلانا ہے کہ وہ مجھ پر صرف مسلط کی گئی ہے۔ شانزو نے بازو باندھ دیے۔ آج تم واقعی بدلے ہوئے لگ رہے۔ زین نے دھیرے سے کہا، کیا تم چند گھنٹوں کے لیے میری گرل فرینڈ بننے کا ڈرامہ کر سکتی ہو؟ شانزے نے کہکا لگایا، ڈرامہ کیوں؟ اگر تم کہو تو حقیقت میں بھی بن سکتی ہوں۔ تم جیسے آدمی کے ساتھ ہونے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہو رہا۔ زین نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، مجھے کسی رشتے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا چاہیے کہ صبح تک ہر چیز ایسی ہو جیسے میری زندگی پر کسی اور کا حق پہلے سے موجود تھا۔ شانزے نے غور سے اس کی طرف دیکھا، یہ ضد ہے یا بدلہ؟ زین نے نظریں چرا لی، جو بھی سمجھ لو، میں بہت قربانی دے چکا ہوں، مزید قربانی نہیں دوں گا۔ وہ اس گھر میں رہے گی مگر میری مرضی کے بغیر، میری زندگی کا حصہ کبھی نہیں بنے گی، اور یہ بات اسے جتنی جلدی سمجھ آ جائے نا اتنا بہتر ہے۔ شانزے نے آہستہ سے پوچھا، اور ابھی کیا کرنا ہے؟ زین چند میں خاموش رہا اور پھر نسبتاً پرسکون آواز میں بولا، تم تھک گئی ہوگی نا، وہاں صوفہ ہے، کچھ دیر آرام کر لو، میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر بات کریں گے۔ شانزے نے اس کے چہرے کو ایک بار پھر سے غور سے دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ زین غصے میں فیصلے کرتا ہے، مگر آج اس کے اندر صرف غصہ نہیں تھا، ایک عجیب سی شکست بھی چھپی ہوئی تھی۔ اس نے مزید کوئی سوال نہیں کیا، خاموشی سے صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ زین نے ایک لمحہ بند دروازے کی طرف دیکھا اور پھر مڑ کر واش روم کی جانب چلا گیا، جبکہ شانزے اب بس یہی سوچ رہی تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا جس نے ہمیشہ اپنی مرضی سے جینے والے زین گردیزی کے اندر اتنا اس کو بے چین کر دیا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی جا رہی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن تھا۔ ڈائننگ روم کا روم حسب معمول ٹھنڈا تھا، کھانا سلیقے سے میز پر سج چکا تھا۔ شانہ بیگم سربراہی کرسی پر بیٹھی تھی، چندوں بعد سادہ گلابی رنگ کا جوڑا پہنے، سر پر دوپٹہ سلیقے سے جمائے۔ تحریم آہستہ آہستہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی، چہرے پر مکمل سکون تھا۔ شانہ بیگم بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ان کی نظر تحریم پر پڑی، وہ فوراً کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی، محبت سے اس کے قریب آئی، اسے اپنے سینے سے، اللہ تمہیں خوش رکھے، آؤ میرے پاس بیٹھو۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ کرسی پر بٹھایا، پھر اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا، رات آرام سے گزری نا؟ نیند آ گئی تھی نا؟ تحریم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا، جی پپو، اللہ کا شکر ہے۔ شانہ بیگم نے اطمینان کا سانس لیا، اچھا ہے، ابھی زین بھی آ جائے گا، پھر سب مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ تحریم نے خاموشی سے میز پر نظریں جما دی، کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر اسی لمحے ڈائننگ روم کا دروازہ کھلا اور اندر داخل ہونے والے منظر نے پورے ماحول کا رنگ بدل دیا۔ زین پورے اعتماد کے ساتھ اندر آیا۔ شانزے اس کے ساتھ تھی، جس نے نہایت بے باک لباس پہن رکھا تھا، اور زین نے اس کا بازو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے بالکل قریب چل رہے تھے۔ شانہ بیگم کی آنکھیں ایک لمحے میں سخت ہو گئی، ان کے چہرے پر غصہ صاف دکھائی دینے لگا۔ چپکے تحریم خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ زین نے بالکل معمول کے انداز میں کہا، السلام علیکم مام، پھر بنا کسی جھجک کے شانزے کے مزید قریب اسے کر لیا۔ شانہ بیگم نے تیز نگاہوں سے شانزے کو دیکھا، پھر اپنے بیٹے کی طرف۔ ان کی نظریں صاف کہہ رہی تھی کہ فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دو، مگر زین نے جان بوجھ کر اس کا اشارہ نظر انداز کر دیا، بلکہ اس نے شانزے کی انگلیاں اور مضبوطی سے تھام لی۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، مام، آج آپ کو کسی خاص انسان سے ملوانا ہے۔ شانہ بیگم کی آواز سخت ہو گئی، زین، یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ بالکل پرسکون رہا۔ کل رات گاؤں سے واپس آنے کے بعد میں نے شانزے کو اپنے پاس، پوری رات ہم ساتھ تھے، اور شانزے کی طرف دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے بولا، یہ شانزے ہے، میری گرل فرینڈ۔ آپ تو ہمیشہ کہتی تھی نا کہ آپ کی خواہش بھی پوری ہوگی، میری زندگی میں اگر کوئی سب سے خاص ہے تو یہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جان بوجھ کر اپنی نظریں تحریم پر جما دی۔
وہ انتظار کر رہا تھا کہ شاید اس کے چہرے پر کوئی تکلیف، کوئی بے بسی یا کوئی آنسو دکھائی دے، مگر تریم اسے سکون سے بیٹھی تھی جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا۔ اس کی پلک تک نہ جھپکی، نہ اس نے سر اٹھایا، نہ کوئی سوال کیا، نہ کوئی احتجاج، جیسے یہ سب اس سے متعلق ہی نہ ہو۔ زین کے چہرے پر لمحہ بھر کی ناگواری، اس نے جس رد عمل کی توقع کی تھی وہ اسے ملا ہی نہیں۔ دوسری طرف شائنہ بیگم کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انہوں نے کرسی سے اٹھتے سخت لہجے میں کہا، بس بہت ہو گیا زین، تمہیں ذرا بھی احساس ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہاری بیوی تمہارے سامنے بیٹھی ہے۔ زین نے فوراً جواب دیا، ممی، میری بیوی صرف اور صرف شان سے بنے گی، باقی صرف ایک زبردستی کا یہ فیصلہ ہے جسے میں نے نہ کل قبول کیا تھا اور نہ ہی آج قبول کروں گا۔ شائنہ بیگم نے غصے سے کہا، رشتہ اسی طرح تماشا بنا کر نہیں توڑے جاتے۔ زین نے کندھے اچکا دیے، میں صرف حقیقت بتا رہا ہوں، جھوٹ بول کر کسی کو امید دینا مجھے نہیں آتا۔ پھر اس نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی اور بالکل معمول کے انداز میں بولا، ویسے مجھے دیر ہو رہی ہے، آپ چین سے، کچھ ڈیلیگیشن آ رہی ہے آج چین سے، اور ایک اہم میٹنگ بھی ہے، دعا کیجیے گا کہ سب اچھا ہو۔ اسے مزید ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، شازے کو اپنے ساتھ لیے مڑا اور ڈائننگ روم سے باہر نکل گیا۔ شائنہ بیگم چند میں ساکت کھڑی رہی، پھر بے اختیار کرسی پر بیٹھتے ہوئے اپنا ماتھا تھام لیا۔ ان کے چہرے پر دکھ، غصہ اور بے بسی ایک ساتھ اتر آئے تھے۔ دوسری طرف دروازہ بند ہونے کے بعد بھی تریم کی نظریں اسی سے جمی تھی جہاں سے زین اور شانزے بھی چند میں پہلے ہی نکلے تھے۔ اس کے چہرے پر نہ غصہ تھا، نہ دکھ، نہ بے بسی، صرف ایک گہری خاموشی تھی، جیسے وہ کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہی ہو۔ شائنہ بیگم نے اسے غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے اس کے قریب کرسی پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے محبت سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور دھیمی آواز میں بولی، مجھے معاف کر دینا بیٹا، آج جو کچھ تمہارے سامنے ہوا اس کی مجھے بالکل امید نہیں تھی۔ تحریم نے خاموشی سے ان کی طرف دیکھا۔ شائنہ بیگم نے ٹھنڈی سانس بھری، میرا بیٹا پاگل ہو گیا ہے، غصے میں یہ سب بھول جاتا ہے کہ سامنے والا کس دکھ سے گزر رہا ہے۔ چند میں رک کر انہوں نے وضاحت دی، اور ایک بات اچھی طرح سن لو، وہ لڑکی اس کی گرل فرینڈ نہیں ہے، زین اسے پسند بھی نہیں کرتا، وہ صرف اس کی ایک جان پہچان ہے، بس آج وہ جان پہچان اسے یہاں لایا تاکہ تمہیں تکلیف پہنچا سکے۔ تحریم کے چہرے پر کوئی خاص تبدیلی نہ آئی۔ شائنہ بیگم نے اس کے ہاتھ پر ہلکی سی تھپکی دی، بس اپنے دل پر سوار مت کرنا، اوکے؟ زین تمہارا شوہر ہے اور یہی حقیقت ہے۔ ابھی وہ ضد میں ہے لیکن وقت کے ساتھ سب بدل سکتا ہے۔ پھر وہ ہلکا سا مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، گھر بسانا آسان نہیں ہوتا بیٹا، اکثر عورت کو ہی پہل کرنی پڑتی ہے۔ شاید میری باتیں تمہیں پرانی سوچ لگے، مگر میں نے عمر اس دنیا میں گزاری ہے، بعض دفعہ ایک قدم عورت بڑھاتی ہے تو مرد بھی آہستہ آہستہ بدل جاتا ہے۔ وہ بھی اپنی بات مکمل بھی نہ کر پائی تھی کہ تحریم نے پہلی بار خود سوال کیا، وہ زین کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ کیا کام کرتی تھی؟ شائنہ بیگم چند میں کے لیے چونک گئی، شاید انہیں امید تھی کہ تحریم کوئی شکوہ کرے گی، مگر اس نے بالکل مختلف سوال پوچھ لیا تھا۔ انہوں نے سوچتے ہوئے جواب دیا، سچ کہوں تو مجھے زیادہ معلوم نہیں، بس اتنا جانتی ہوں کہ وہ کسی بہت رئیس آدمی کی بیٹی ہے، شاید اس کے والد کا کاروبار زین کے ساتھ ہے، اسی وجہ سے آنا جانا ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی۔ تحریم نے خاموشی سے سر ہلا دیا جیسے اسے یہی جواب چاہیے تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے نظریں جھکا کر نرمی سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو آج دوپہر میں زین کو کھانا بنا کر ان کے دفتر لے جاؤ۔ شائنہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا، تم خود لے جاؤ گی؟ تحریم نے آہستہ سے مسکرا کر کہا، آپ نے ابھی تو کہا کہ گھر میں مجھے بسانا، اگر باقی یہ ذمہ داری میری ہے تو پھر کوشش مجھے کرنی چاہیے نا۔ شائنہ بیگم کی آنکھوں میں پہلی بار امید کی ہلکی سی چمک ہوئی۔ انہوں نے فوراً کہا، کیوں نہیں، ضرور جاؤ، ڈرائیور تمہیں چھوڑ آئے گا۔ پھر اچانک ان کے چہرے پر تشویش آ گئی، لیکن بیٹا کہ زین پھر سے غصہ نہ کر بیٹھے، وہ پہلے ہی تم سے ناراض ہے، میں نہیں چاہتی کہ وہ تمہیں کچھ سخت کہے۔ تحریم نے بڑے سکون سے جواب دیا، غصہ اگر کرنا ہوتا تو ویسے ہی کریں گے نا، کم از کم مجھے یہ اطمینان رہے گا کہ میں اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ پھر ایک لمحے کے لیے رک کر اس نے آہستہ سے کہا، اور مجھے کچھ باتیں بھی یقین سے جاننی ہے۔ شائنہ بیگم نے چونک کر پوچھا، کون سی باتیں؟ تحریم نے فوراً نظریں جھکا لی، ابھی کچھ نہیں پوچھو، پہلے مجھے خود سمجھ لینے دیجیے۔ پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، آپ فکر نہ کریں، میں پوری کوشش کروں گی کہ زین صاحب کو میری وجہ سے آپ سے کوئی شکایت نہ ہو۔ شائنہ بیگم نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اللہ تمہیں ہمیشہ ثابت قدم رکھے۔ اچھا یہ بتاؤ کیا بناؤ گی؟
اگر چاہو تو میں تمہیں اس کی پسند کی چند چیزیں بتا دوں۔ تحریم نے فوراً جواب دیا، پاستا بنا لیتی ہوں، مجھے اچھی طرح بنانا آتا ہے۔ ایک بار آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ زین کو پاستا بہت پسند ہے۔ شائنہ بیگم کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اگر تمہیں بنانا آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، میں ابھی کچن میں کہہ دیتی ہوں، جو چیز چاہیے ہوگی منگوا دیں گے۔ تحریم نے اس بات میں سر ہلایا، پھر خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ اس نے پلیٹ شائنہ بیگم کی طرف بڑھاتے نرمی سے کہا، آپ بھی ناشتہ کیجیے نا، ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ شائنہ بیگم نے مسکرا کر نوالہ اٹھا لیا، مگر ان کی نظریں بار بار تحریم کے چہرے پر جا رہی تھی۔ وہ بظاہر پرسکون تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایسی گہری سوچ اتر آئی تھی جس سے صاف محسوس ہوتا تھا کہ شانزی کو دیکھنے کے بعد اس کے ذہن میں کوئی سوال نہیں بلکہ کوئی پرانی پہچان جاگ اٹھی ہے، اور وہ اس یقین تک پہنچنے سے پہلے کسی سے کچھ نہیں کہنا چاہتی، اور یہی چیز شائنہ بیگم کو تھوڑا پریشان کر گئی تھی۔ دوپہر کے 2 بجے ہاتھ میں ٹفن تھامے تحریم عمارت اندر داخل ہوئی۔ اس کے قدم پرسکون تھے، مگر دل کی دھڑکن معمول سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ وہ سیدھی ریسیپشن ڈیسک تک آئی۔ سامنے بیٹھی ریسیپشنسٹ نے مسکراتے ہوئے پوچھا، جی کسی سے ملنا ہے آپ کو؟ تحریم نے نہایت سادہ میں الفاظ میں جواب دیا، مجھے زین گردیزی صاحب سے ملنا ہے۔ ریسیپشنسٹ نے رسمی انداز میں پوچھا، آپ کا نام؟ تحریم نے 2 لمحے توقف کیا، پھر آہستہ سے بولا، تحریم، میں ان کی وائف ہوں۔ ریسیپشنسٹ کے چہرے پر واضح حیرت ابھری، شاید یہ خبر اس کے لیے بالکل نہیں تھی۔ اسے فوراً کام اٹھا مختصر انداز میں زین کو اطلاع دی۔ دوسری طرف چند میں خاموشی رہی، پھر صرف ایک جملہ سنائی دیا، انہیں اوپر بھیج دے۔ تحریم لفٹ سے اوپر پہنچی اور چند لمحوں بعد زین کے دفتر کے باہر کھڑی تھی۔ اس نے گہری سانس لی، دروازے پر دستک دی، اندر سے سخت الفاظ میں آواز آئی، کم ان۔ وہ خاموشی سے اندر داخل ہوئی۔ زین میز کے ساتھ کھڑا تھا۔ جیسے اس کی نظر تحریم پر پڑی، اس کا چہرہ غصے سے تن گیا۔ کس کی اجازت سے یہاں آئی ہوں؟ اس کی آواز بلند تھی۔ کس نے کہا تھا میرے لیے ٹفن لے کر آنے کو؟ تحریم نے ہاتھ میں پکڑا ٹفن میز پر رکھنے کی بجائے وہیں تھامے رکھا۔ اس نے نہ گھبراہٹ دکھائی نہ صفائی دی، بلکہ سکون سے پوچھا، آپ شانزی کو کب سے جانتے ہیں زین؟ زین ایک لمحے کو ساکت رہ گیا، پھر غصے سے اس کی طرف بڑھا، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ اسے دانت بیچتے ہوئے کہا، میں نے تم سے سوال کیا ہے، پہلے اس کا جواب دو، یہاں کیوں آئی ہو؟ تحریم کی آواز بدسور نرم تھی، میں صرف ایک سوال کا جواب دیتی ہوں۔ زین نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا، خاموش رہو تم یہاں آ گئی ہو، آئندہ دوبارہ کبھی اس دفتر میں نظر مت آنا۔ تم جیسی لڑکی کو میں کسی کے سامنے نہیں لانا چاہتا۔ اس کمپنی میں کسی کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ تم میری بیوی ہو۔ تحریم نے پہلی بار سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے کسی سے نہیں کہا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، صرف ریسیپشنسٹ پر اپنا تعارف کروایا تھا تاکہ آپ تک پہنچ سکوں۔ میں یہاں کوئی حق جتانے نہیں آئی، صرف ایک سوال پوچھ رہی ہوں، آپ شانزی کو کب سے جانتے ہیں؟ زین جواب دینے ہی والا تھا کہ اچانک دروازہ بغیر دستک کے کھل گیا۔ زین پلٹا اور غصے سے دہاڑا، تمیز بھول گئے ہو؟ اجازت بغیر اندر کی آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ سامنے اس کا مینیجر گھبرایا ہوا کھڑا تھا۔ اسے فوراً معذرت کرتے ہوئے کہا، سوری سر، لیکن بہت ضروری بات ہے۔ زین نے چھنچھلا کر کہا، جلدی بولو۔ مینیجر نے بے چینی سے کہا، سر ہمارا ٹرانسلیٹر راستے میں ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا ہے، اسے سیدھا اسپتال لے جایا گیا ہے۔ زین کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ تو مینیجر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، چین سے آنے والے ڈیلیگیشنز میٹنگ روم میں پہنچ چکے ہیں، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، مگر ان سے بات کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ زین نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، کروڑوں کا پروجیکٹ داؤ پر لگاؤ گے اور تم مجھے اب آ کر بتا رہے ہو؟ مینیجر کا چہرہ زرد پڑ گیا، سر میں نے ہر ممکن کوشش کی مگر متبادل بندوبست نہیں ہو سکا۔ زین نے سخت لہجے میں کہا، ڈیلیگیشن کب تک بیٹھے ہیں؟ 10 منٹ ہو گئے ہیں سر۔ زین نے بے اختیار آنکھیں موند کر بند کی اور گہرا سانس لیا، پھر تحریم کی طرف دیکھا جو اب بھی خاموشی سے وہیں کھڑی تھی۔ اس نے مختصر انداز میں کہا، تم کہیں نہیں جاؤ گی، یہیں انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ مینیجر کے ساتھ تیز قدموں سے کمرے سے نکل گئے۔ دروازہ بند ہوتے ہی کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ تحریم نے چند میں اس بند دروازے کو دیکھا، پھر آہستہ آہستہ میز کے قریب آئی۔ اس کی نظر سامنے رکھی مختلف فائلوں پر تھی۔ اس نے احتیاط سے پہلی فائل کھولی،
پھر دوسری اور کسی کاروباری معاہدے میں دلچسپی نہیں لے رہی تھی۔ اس کی تلاش صرف ایک نام تھا، شان سے۔ اس کی آنکھیں ہر صفحہ غور سے دکھ رہی تھی، جیسے وہ کسی ایسے سراغ کی تلاش میں جو اب تک سب کی نظروں سے اوجھل ہو۔ دوسری طرف میٹنگ ہال میں چین سے آئے ہوئے ڈیلیگیشن پہلے ہی اپنے نشستوں پر بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے فائلیں کھلی ہوئی تھی اور سب کی نظریں دروازے پر جمی تھی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور زین تیز قدموں سے اندر داخل ہوا۔ اس نے سب کو مختصر سے مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا، پھر انگریزی میں معذرت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں انتظار کرنا پڑا۔ راستے میں ایک غیر متوقع مسئلہ پیش آ گیا تھا۔ اس نے نہایت پیشہ ورانہ انداز میں بتایا کہ ان کا مترجم راستے میں حادثے کا شکار ہو گیا ہے اور اس وقت ہسپتال میں ہے، اس لیے انہیں چند لمحوں کی مہلت دی جائے تاکہ ان کوئی متبادل انتظام کیا جا سکے۔ زین کی بات ختم ہوئی تو سامنے بیٹھے ایک بزرگ چینی ڈیلیگیشن نے انگریزی میں جواب دیا کہ اس کی معذرت کو سمجھتے ہیں، لیکن وہ خود زیادہ دیر تک انگریزی میں گفتگو نہیں کر سکتے۔ پھر اس نے سنجیدگی سے یاد دلایا کہ پاکستان آنے سے پہلے انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ پوری میٹنگ چینی زبان میں ہوگی، کیونکہ تکنیکی نکات اپنی مادری زبان میں بہتر انداز میں زیر بحث آ سکتے ہیں۔ اگر مترجم موجود نہیں ہے تو پھر یہ میٹنگ کیسے آگے بڑھے گی؟ اس کے سوال پر پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ زین کے چہرے پر رنگ اڑ گیا، وہ چند لمحے خاموش رہا تو رو کا منصوبہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ سے نکل سکتا تھا۔ وہ بھی کوئی جواب سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک میٹنگ روم کا دروازہ کھلا۔ سب کی نظریں ایک ساتھ دروازے کی طرف اٹھی۔ تحریم نہایت پرسکون انداز میں اندر داخل ہوئی۔ زین نے جیسے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر سخت ناگواری ابھری۔ فوراً سے واپس بھیجنے کے لیے رب کھولنے ہی والا تھا کہ تحریم نے انتہائی اعتماد کے ساتھ چینی زبان میں سب حاضرین کو سلام کیا۔ اس کی آمد پر خوش آمدید کہا اور نہایت شائستگی سے اپنا تعارف بطور مترجم کروایا۔ اس کے لہجے میں روانی بھی تھی، اعتماد اور مکمل پیشہ ورانہ وقار بھی۔ چند لمحوں کے بعد پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ چینی وفد کے تمام ارکان نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ان کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ نمودار۔ تحریم نے ان کے مختصر گفتگو کا اس روانی سے جواب دیا، پھر زین کی طرف رکی اور نہایت پروفیشنل انداز میں انگریزی میں بولی، آپ میٹنگ کا آغاز کیجیے، میں آج کے مترجم ہوں۔ زین ابھی تک حیرت کے عالم میں کھڑا تھا، اس کے لیے یہ ناقابل یقین تھا۔ اسی لمحے اس کے مینیجر نے آہستہ سے اس کے قریب آ کے کہا، سر، یہ ہمارے لیے آخری موقع ہے۔ زین نے گہری سانس لی، اپنی کرسی پر بیٹھا اور میٹنگ کا آغاز کیا۔ اس نے انگریزی میں کمپنی کا تعارف، آئندہ منصوبے اور مشترکہ سرمایہ کاری کی تجاویز پیش کرنا شروع کر دی۔ تحریم ہر نقطے کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے چینی زبان میں منتقل کرتی گئی۔ صرف الفاظ ہی نہیں بلکہ زین کے لہجے کا اعتماد، اس کے دلائل کے مضبوط اور ہر تکنیکی اصطلاح بھی نہایت درست انداز میں سامنے والے سے وفد تک پہنچاتی رہی۔ جب چینی وفد نے اپنی شرائط، قانونی نکات اور سرمایہ کاری سے متعلق سوالات چینی زبان میں پوچھے تو تحریم نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ہر سوال انگریزی میں زین تک پہنچایا۔ زین نے جواب دیا اور اس مہارت سے دوبارہ چینی زبان میں منتقل کر دی گئی۔ ایک موقع پر ایک سنہری ڈیلیگیشن نے پیچیدہ تجارتی شق پر تفصیلی سوال کیا۔ زین نے پوری وضاحت کے ساتھ جواب دیا تو تحریم نے صرف اس کی بات درست انداز میں منتقل کی بلکہ قانونی اصطلاح کو بھی اس انداز میں بیان کیا کہ سامنے بیٹھے تمام افراد فوراً اطمینان سے سر ہلا گئے۔ میٹنگ آگے بڑھتی گئی اور ماحول پہلے کی نسبت کہیں زیادہ مثبت ہوتا گیا۔ وقفے کے دوران ایک چینی خاتون ڈیلیگیشن نے اپنی زبان میں تحریم سے مسکراتے ہوئے کہا کہ وہ بہت کم اپنے مترجم دیکھتے ہیں جو صرف زبان ہی نہیں بلکہ گفتگو کا مفہوم اور وقار بھی اسی انداز میں منتقل کرے۔ تحریم نے نہایت عاجزی سے شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ اس کی کوشش صرف یہ ہے کہ دونوں فریق ایک دوسرے کو درست طور پر سمجھ سکے۔ یہ جواب سن کر وفد کے کئی افراد متاثر ہوئے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد تمام نکات طے ہو چکے تھے۔ وفد کے سربراہ نے چینی زبان میں اپنے ساتھیوں سے مختصر مشورہ کیا، پھر انگریزی میں زین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کی کمپنی کی پیشکش مضبوط ہے، لیکن ہمیں سب سے زیادہ متاثر آپ کی ٹیم کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں کی ہے۔ خاص طور پر آپ کے مترجم نے جس مہارت، اعتماد اور وقار کے ساتھ یہ میٹنگ سنبھالی، اس نے ہماری تمام خدشات ختم کر دی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھائے، ہم اس منصوبے کے لیے رضامند ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ یہ شراکت داری دونوں کمپنیوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ زین نے خاموشی سے ان سے مصافحہ کیا، مگر اس کی نظریں بیک جہت ان
चंद लम्हों के लिए तहरीन पर जा ठहरी। हस्बे मामूल पुरसुकून बैठी थी, जैसे उसने कोई गैर मामूली काम नहीं बल्कि सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। चंद रस्मी जुमलों के बाद चीनी वफद ने सबसे मुसाफा किया, तहरीन की पेशा वराना सलाहियत की दोबारा तारीफ की और कामयाब मुआहदे की मुबारकबाद देते हुए वेटिंग रूम से बाहर चला गया, जबकि जैन पहली बार उस लड़की को ऐसे देख रहा था जैसे उसे पहली मर्तबा जानने की कोशिश कर रहा हो। मीटिंग रूम आहिस्ता आहिस्ता खाली हो चुका था, डायरेक्टर्स वगैरह भी चले गए थे और चीनी वफद भी जा चुके थे। फाइलें समेटी जा रही थी और वहां सिर्फ जैन और उसका मैनेजर और तहरीन मौजूद थे। जैनब भी खामोश कर तहरीन को ऐसे देख रहा था जैसे पहली बार उसे देख रहा हो। चंद में पहले तक जिस लड़की को एक सादा देहाती समझता था, वो बैनुल अक़वामी कारोबारी मीटिंग की उस महारत से संभाल चुकी थी कि सामने बैठे वफद ने मुतासिर होकर मुआहदे पर रजामंदी भी दे दी थी। तहरीन ने सुकून से मैनेजर की तरफ देखा और नरमी से बोली, अगर आप इजाजत दें तो मुझे जैन साहब से चंद लम्हे के लिए अकेले बात करनी है। मैनेजर ने एक नजर जैन की तरफ देखा, उसने खामोशी से सर हिलाया, जी मैडम। फाइल उठाकर बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते ही कमरे में खामोशी छा गई। तहरीन ने चंद में जैन को देखा, फिर उस पुरसुकून लहजे में बोली, मेरा अपनी सवाल वही है, आप शांजे को कब से जानते हैं? जैन ने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय खुद सवाल कर दिया, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन? उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, हैरत थी। तुम गांव की एक आम लड़की नहीं हो सकती, तुम्हें अंग्रेजी आती है, चीनी जुबान रवानी से बोलती हो, जैसे बरसों वहां रही हो, फिर हकीकत क्या है? तहरीन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दे। जैन ने चंद में सोचा, फिर बोला, तकरीबन 3 माह होने वाले हैं उसके वालिद के साथ मेरी बिजनेस पार्टनरशिप हुई थी, वही शांजे से मुलाकात हुई थी। तहरीन ने इस बात में सर हिलाया जैसे वो यही सुनना चाहती थी। फिर उसने संजीदगी से कहा, क्या आपने उसके बारे में मुकम्मल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवाई थी क्या? जैन ने फौरन जवाब दिया, जरूरी कानूनी जांच हुई थी। क्यों, तुम क्या कहना चाहती हो? तहरीन ने अपने पर्स से मोबाइल निकाला, चंद तस्वीरें खोली और फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। जैन ने स्क्रीन पर नजर डाली तो उसकी माथे पर बल पड़ गए। तस्वीर में शांजा किसी पुलिस स्टेशन के कैदी के लिबास में दिखाई दे रही थी और उसके साथ सरकारी एहलकार भी मौजूद थे। जैन ने चौंक कर कहा, ये क्या है? तहरीन ने नहायत संजीदगी से जवाब दिया, चीन में चंद साल पहले एक बड़े कमर्शियल इंटेलिजेंस केस की कार्रवाई की तस्वीर है। उस नेटवर्क पर इल्जाम था कि मुख्तलिफ कंपनियों में खुफिया तजारती मालूमात हासिल करके उन्हें गैर मुतल्लिका फरीकों तक पहुंचाया जाता है। तहकीकात के दौरान शांजे भी हिरासत में ले ली गई है। बाद में मुकद्दे की नोयत बदली, कुछ अफराद रहा भी हुए, कुछ पर मुख्तलिफ पाबंदियां लगी, लेकिन इस वाक़े ने उनका नाम कारपोरेट हलकों में मशकूक बना दिया है। जैन ने दोबारा तस्वीर देखी, ये तुम्हें कैसे मालूम? तहरीन ने आहिस्ता से फोन वापस लेते हुए कहा, क्योंकि मैं सिर्फ जुबानें नहीं जानती, मैं कई बर्स मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी मंसूबों पर मुतरजम के तौर पर काम भी कर चुकी हूँ। ऐसे मुकदमात और कंपनियों के रिकॉर्ड से वास्ता पड़ता रहता है। फिर जैन खामोशी से उसे देखता रहा, मुझे उर्दू, अंग्रेजी, चीनी, अरबी और तुर्की जुबानें आती हैं। मैं मुख्तलिफ ममालिक में कॉन्फ्रेंसेस, तजारती मुलाकातों और सफारती तकरीबात में मुतरजम के तौर पर जा चुकी हूँ। जैन की आंखों में हैरत मजीद गहरी हो गई। फिर तुमने कभी किसी को बताया क्यों नहीं? तहरीन ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस माहौल में रहती हूँ मैं। हमारे गांव में अगर लड़की अकेले मुल्कों के सफर करे ना, गैर मुल्की कंपनियों के साथ काम करे, तो लोग उसकी काबिलियत नहीं, उसके किरदार पर सवाल उठाते हैं। मेरे बाप बाप ने हमेशा मेरी इज्जत को मेरी कामयाबी से ज्यादा अहम समझा, इसलिए मेरी तालीम और काम सिर्फ मेरे घर की 4 दीवारी तक महदूद रहे। चंद में खामोशी रही, फिर वो संजीदा लहजे में बोली, मैं आपको हुक्म नहीं दे रही, सिर्फ एक पेशा वराना मशवरा दे रही हूँ। शांजे या उसके वालिद के साथ किसी भी बड़े मुआहदे से पहले आजादाना फोरेंसिक ऑडिट, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और तमाम कानूनी दस्तावेजात की दोबारा जांच पड़ताल जरूर करवा लीजिएगा। अगर सब कुछ दुरुस्त निकले तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मेरे खदशात दुरुस्त हुए तो बर वक्त एहतियात आपको बड़े माली नुकसान से बचा सकती है। जैन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। आपके लिए पास्ता बनाया है, सुबह पप्पू ने बताया था कि आपको पास्ता पसंद है, वक्त मिले तो खा लीजिएगा।
تو اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور پروجیکٹ مبارک، آج کی میٹنگ واقعی بہت اچھی رہی۔ وہ مڑی اور چند قدم چل کر رکی اور بغیر پلٹے بولی، رات کو ملاقات ہوگی۔ دروازہ بند ہونے کی ہلکی سی آواز کے بعد زین وہیں کھڑا رہا۔ چند لمحوں بعد وہ آہستہ سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ حیرت اس بات پر نہیں تھی کہ شانزے کے بارے میں اتنی سنگین معلومات سامنے آئی تھی، کیونکہ ان کی تصدیق ابھی باقی تھی۔ اصل جھٹکا اسے تحریم نے دیا تھا، جس لڑکی کو کل تک ایک ان پڑھ سادہ دیہاتی سمجھ کر حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، وہ 5 زبانوں پر عبور رکھتی تھی اور بین الاقوامی تجربہ رکھنے والی ایسی پیشہ ور جس کا انداز، اعتماد اور علم اس کے تمام اندازوں کو ایک دن میں غلط ثابت کر چکا تھا۔ جیسی لڑکی وہ اپنے لیے چاہتا تھا، وہ ہر خوبی اس کی بیوی میں موجود تھی، اور سہم اس کا اخلاق تھا، اس کی تربیت تھی جو اسے متاثر کر چکی تھی۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا۔ رات کی تاریکی ہر سو پھیل چکی تھی۔ تحریم بستر کے کنارے بیٹھی فون پر کسی فائل کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر دن بھر کی تھکن صاف جھلک رہی تھی، مگر آنکھوں میں اب بھی وہی گہری سنجیدگی موجود تھی۔ اتنے ہوئے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا اور آہستہ سے کہا، جی اندر آ جائیے۔ دروازہ کھلا اور زین اندر داخل ہوا۔ آج اس کے چہرے پر صبح والی سختی نہیں تھی۔ وہ چند قدم اندر آیا تو تحریم فوراً احتراماً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ چند میں دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ آخر تحریم نے نرمی سے پوچھا، آپ کو کوئی کام تھا یا کچھ چاہیے تھا کیا؟ زین نے جواب دینے سے پہلے ایک گہری سانس لی۔ نہیں، اصل میں وہ چند میں رکا جسے الفاظ ڈھونڈ رہا ہو۔ واسطہ بہت اچھا تھا۔ تحریم نے ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شکریہ۔ زین نے نظریں جھکا لی اور شاندہ کے بارے میں جو تم نے بتایا تھا، میں واپس آ کر اپنی لیگل ٹیم سے فوری ویریفیکیشن کروائی ہے۔ ابھی ابتدائی رپورٹ آئی ہے، تمہارا خدشہ غلط نہیں ہے۔ کچھ ریکارڈنگ واقعی مشکوک نکلی ہے۔ اگر تم واقعی مجھے خبردار نہ کرتی تو شاید میں بہت بڑی غلطی کر بیٹھ۔ اس نے پہلی بار سنجیدگی سے کہا، تھینک یو سو مچ تحریم۔ تحریم نے بڑی پرسکون انداز میں جواب دیا، اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں، یہ میرا فرض تھا۔ آپ میری پھپھو کے بیٹے ہیں اور ہمارا ایک رشتہ بھی ہے۔ اگر مجھے کوئی ایسی بات معلوم تھی جو آپ کو نقصان کا سبب آپ کا بن سکتی تھی تو خاموش رہنا درست نہیں تھا۔ زین خاموش رہا، وہ جیسے اب بھی کچھ کہنا چاہتا تھا مگر ہمت جواب دے گئی تھی۔ تحریم نے اس کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے پوچھا، کیا کوئی اور بات بھی ہے؟ زین نے ایک لمحے کے لیے نظریں چرائی، پھر اس کی طرف دیکھ کر کہا، ایک اور بات بھی ہے۔ اس کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ نرم تھی، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ تحریم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ زین نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں نے تمہیں دیکھے بغیر تمہارے بارے میں رائے قائم کر لی تھی۔ تمہیں ان پڑھ، دیہاتی اور نہ جانے کیا کیا سمجھتا رہا۔ میں نے تمہیں ایسی باتیں کی جن کا تم نے کوئی جواب بھی نہیں دیا۔ آج سوچتا ہوں تو لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ وہ چند میں خاموش رہا، پھر بولا، آج اگر تم میٹنگ میں نہ آتی، اگر تم مترجم بن کر میرا ساتھ نہ دیتی تو کروڑوں کا وہ پروجیکٹ میرے ہاتھ سے نکل جاتا۔ تم نے صرف کمپنی نہیں بچائی، میری کئی ماہ کی محنت بھی بچا لی ہے، اور اس سب کے بعد بھی تم نے مجھ سے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ تحریم نے نہایت سادگی سے کہا، ہر انسان حالات کے مطابق رد عمل دیتا ہے۔ آپ کی جگہ شاید کوئی اور بھی ہوتا تو اسی طرح سوچتا، اس لیے دل پر لینے جیسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے شکریہ کہہ دیا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا، اصل میں مجھے ایک ضروری بات بھی کرنی تھی۔ تحریم نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ زین نے سنجیدگی سے پوچھا، اس رشتے کے بارے میں تم نے کیا سوچا ہے؟ سوال سنتے ہی تحریم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ایک لمحے میں اس کی آنکھیں واضح خوف اتر آیا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک خیال گردش کرنے لگا، یہ سہاگ رات منائی جائے گی اور پھر طلاق ہو جائے گی۔ اس نے بیک چار اپنے ہاتھ آپس میں مضبوطی سے بیچ لیے۔ زین نے اس کی خاموشی محسوس کی مگر کچھ نہیں بولا۔ چند لمحوں بعد تحریم نے بمشکل اپنی آواز سنبھالتے ہوئے کہا، مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ وہ ایک لمحہ رکی اور پھر نظریں جھکا کر بولی، میں اتنی جلدی اس رشتے کے حوالے سے کوئی قدم نہیں بڑھا سکتی۔ زین نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا، اس کے خوف کو وہ صاف محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے دھیرے سے پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ کوئی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو؟ تم بہت پریشان لگ رہے ہو۔ تحریم نے فوراً سرنفی میں کہا، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بس مجھے کچھ وقت چاہیے، بس۔ اس نے بات بدلتے ہوئے کہا، آپ بھی بہت تھکے ہوں گے اور میں بھی چاہتی ہوں، اگر اجازت ہو تو ہم باقی باتیں پھر کبھی کر لیں گے۔ زین نے چند میں سے خاموشی سے دیکھا۔ اس کے دل میں کئی سوال اٹھے مگر اس نے ایک بھی سوال زبان پر نہیں آنے دیا۔ اس نے صرف اتنا کہا، ٹھیک ہے، جب تم مناسب سمجھو
اب بات کریں گے۔ پھر وہ مڑا اور دروازے تک گیا۔ ایک بار پلٹ کر تحریم کو دیکھا جو ابھی بھی وہیں خاموش کھڑی تھی، اور بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جبکہ دروازہ بند ہوتے تحریم نے آہستہ سے اپنی آنکھیں موندی، جیسے ابھی تک اپنے دل سے اٹھتے ایک خوف سے خود کو آزاد نہ کر پائی۔ پوری رات اس کی کروٹ بدلتے ہوئے گزر گئی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ دوپہر 1 بجے تحریم اپنے کمرے میں بستر کے کنارے خاموشی سے بیٹھی تھی۔ صبح سے اس نے دروازہ تک نہیں کھولا تھا، ناشتے کے لیے بھی اسی نے نیچے نہیں گئی تھی۔ اس کی نظریں سامنے کھڑکی پر تھی، مگر وہ کچھ دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ رات زین کی ہوئی ایک ایک بات مسلسل اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ اس رشتے کے بارے میں تم نے کیا سوچا ہے؟ اس ایک سوال نے اس کے دل میں چھپا ہر خوف دوبارہ زندہ کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ زین اس رشتے کو نبھانا چاہے گا، تو ایک دن وہ اس کے قریب بھی آئے گا، اور چند میں اس کی سچائی اس کے سامنے ہوگی۔ اس میں سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس کا گھر، اس کا رشتہ، اس کی عزت۔ اس نے ایک طرح اپنی آنکھیں بند کر لی، مگر اگلے لمحے آنسو پلکوں سے پھسل کر رخساروں پر بہنے لگے۔ اس نے جلدی سے انہیں صاف کرنا چاہا، مگر آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اسی دوران دروازہ آہستہ سے کھلا اور شائنہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ انہوں نے جیسے ہی تحریم کو اس حالت میں دیکھا، اس کے قدم خود بخود تیز ہو گئے۔ تحریم بیٹا، ان کی آواز میں واضح گھبراہٹ تھی۔ تحریم نے سر اٹھایا، انہیں دیکھا اور اگلے لمحے اپنی جگہ سے اٹھ کر سیدھا ان کے گلے لگ گئی۔ برسوں کا ضبط جیسے ایک ہی لمحے میں ٹوٹ گیا۔ وہ پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ شائنہ بیگم نے فوراً سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بے چینی سے بولی، ارے کیا ہوا میری بچی؟ کیوں رو رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ مگر تحریم نے صرف روتی رہی۔ اس کی سسکیاں مسلسل تیز ہوتی جا رہی تھی۔ شائنہ بیگم کو اپنی آنکھیں بھی نم ہونے لگی۔ انہوں نے نرمی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لیا۔ بیٹا، میری طرف دیکھو، مجھے بتاؤ تو صحیح، اس پر کیا بات ہوئی ہے؟ ماں باپ یاد آ رہے ہیں؟ دل گھبرا رہا ہے؟ تحریم نے نفی میں سر ہلایا، مگر آنسو نہیں رکے۔ بڑی مشکل سے اس نے لرزتی آواز میں کہا، وہ میں طلاق نہیں چاہتی۔ شائنہ بیگم ایک لمحے کو بالکل خاموش ہو گئی۔ تحریم نے دوبارہ ہاتھ مضبوطی سے اس کے بازو پر رکھ دیے۔ مجھے اس الفاظ سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ مجھے معلوم ہے جس دن میرے شوہر کو میری سچائی کا پتہ چلے گا، وہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، مجھے طلاق دے دیں گے۔ شائنہ بیگم نے فوراً اس کا چہرہ اوپر کیا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ انہوں نے حیرت سے کہا، تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے، زین اب بدل گیا ہے۔ کل رات اس نے مجھے خود کہا کہ اس رشتے کو ایک موقع دینا چاہتا ہے۔ اس نے پہلی بار تمہاری تعریف کی، کہہ رہا تھا کہ مام جیسی شریک کے ہاتھ کا میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا، تحریم ویسے ہی نکلی ہے۔ پھر تم کیوں اتنا ڈر رہی ہو؟ تحریم نے شدت سے سر ہلایا۔ آپ نہیں جانتی پھپھو، آپ کو میری سچائی نہیں معلوم ہے۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئی تھی۔ مجھے پہلے دن سے ہی پتا تھا یہی ہوگا، وہ مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ شائنہ بیگم کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ انہوں نے بے چینی سے پوچھا، کون سی سچائی؟ خیر ایسی کون سی بات ہے جو تمہیں اس حد تک ڈرا رہی ہے؟ تحریم نے ہونٹ بیچ لی۔ اس نے نظریں جھکا لی اور خاموش ہو گئی۔ تحریم میری طرف دیکھو۔ شائنہ بیگم نے اس کے کندھے کو تھاما۔ میں تمہاری ماں جیسی ہوں، مجھ سے تو بات کرو۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو شاید ہم مل کر اس کا حل نکال لیں۔ مگر تحریم نے کوئی جواب نہ دیا، صرف روتی رہی جیسے الفاظ اس کے گلے میں آ کر دم توڑ چکے ہوں۔ شائنہ بیگم نے کئی بار پوچھا، تسلی دی، مگر ہر بار اس کے جواب میں وہ صرف اس کی سسکیاں سنائی دیتی۔ کمرے کے باہر دروازے کی اوٹ میں زین خاموشی سے دیوار سے ٹک لگائے کھڑا تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ ہی اوپر آیا تھا، مگر انہیں اندر بیچ کر وہ خود باہر رک گیا تھا۔ صرف دیکھنا چاہتا تھا کہ تحریم کا اصل کیفیت کیا ہے، مگر اندر سے آنے والے ہر لفظ نے اسے بے حد سنجیدہ کر دیا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال بار بار تھا کہ ایسی کون سی حقیقت ہے جس کا نام لیتے اس کی حالت ہو جاتی۔ وہ لڑکی جسے وہ کل تک ایک عام دیہاتی سمجھتا تھا، آج اس کی نظروں میں نہ صرف غیر معمولی صلاحیتوں کی مالک تھی، بلکہ اس کے وجود میں ایک ایسا درد بھی چھپا تھا جسے وہ کسی قیمت زبان پر نہیں لا رہی تھی۔ پہلی بار زین کو محسوس ہوا کہ اس کی خوبصورتی، اس کی ذہانت اور اس کا وقار اپنی جگہ، مگر اس کی آنکھوں میں چھپا خوف ان سب سے کہیں زیادہ گہرا ہے، اور وہ جانتا تھا کہ آخر وہ خوف کس سچائی کا نام ہے۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ تحریم بستر کے کنارے خاموش بیٹھی تھی، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور دروازہ، دونوں ہاتھ ایک ہاتھ دوسرے سے الجھے ہوئے تھے۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اسے سر اٹھائے بغیر اجازت دی۔ زین آہستہ سے اندر آیا۔
دروازہ بند کیا اور کچھ فاصلے پر بیٹھنے کے بجائے اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ تیریم کو بالکل حیرت نہیں ہوئی تھی، اسے علم تھا کہ آج رات وہ ضرور آئے گا۔ دونوں کے درمیان چند میں ایسی خاموشی جس میں بے شمار ادھورے سوال سانس لے رہے تھے۔ آخر زین نے آہستہ سے کہا، تیریم، ایسی کون سی سچائی ہے جو تم جیسی مضبوط اور قابل لڑکی کو اس حد تک خوفزدہ کر رہی ہے؟ اس نے اس کی طرف دیکھا مگر تیریم نے نظریں نہ اٹھائی۔ زین نے نہایت نرم لہجے میں بات جاری رکھی، تم بار بار طلاق کی بات کیوں کرتی ہو؟ میں تمہیں طلاق کیوں دوں گا بھلا؟ میں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں ایک ایسی شریک حیات کا تصور کیا ہے جو بہت بااخلاق، باوقار اور تعلیم یافتہ ہو اور سمجھدار بھی ہو۔ تم میں یہ سب کچھ ہے، تمہاری تربیت، تمہارا رویہ، تمہاری قابلیت، یہاں تک کہ تمہاری خاموشی بھی مجھے متاثر کر جاتی تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں تریم، تم مجھے اچھی لگنے لگی ہوں۔ تریم نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ پہلی بار سے زین کی آنکھوں میں غرور نہیں بلکہ خلوص دکھائی دیا۔ اسے چند میں اسے دیکھا، پھر جیسے دل میں برسوں بعد ایک دروازہ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، میں آپ کے قابل نہیں ہوں زین۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ مجھے معلوم ہے، ہمارے معاشرے میں مرد چاہے کتنا بھی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، اکثر اس معاملے میں روایتی سوچ رکھتا ہے، اس لیے میں ہمیشہ ڈرتی ہوں۔ اس نے ہمت جمع کی۔ کالج میں کھیلوں میں حصہ لیتی تھی، فٹ بال میری پسندیدہ گیم تھی اور میں اپنی گیم کی بہترین کھلاڑیوں میں شمار ہوتی تھی۔ ایک میچ کے دوران مختلف ٹیم کی ایک زوردار کک سیدھی میرے جسم کے حصے پر لگی، میری ناسکی پر۔ میں وہیں گر گئی، میرے کپڑے خون سے رنگے، مجھے فوراً ہسپتال لے جایا گیا۔ معائنے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ چوٹ کی وجہ سے پردہ پکاٹ متاثر ہوا ہے۔ انہوں نے واضح کہا کہ جنسی تعلق کی وجہ سے نہیں بلکہ جسمانی چوٹ کی باعث ہوا ہے۔ وہ دستک سے اٹھی، لیکن اس دن کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ مجھے لگا اب کوئی میری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ پہلے جس لڑکی سے میری شادی ہونے والی تھی، میں نے ایمانداری سے اسے سب بتا دیا۔ اس نے یہی سمجھا کہ میں پاک نہیں ہوں اور رشتہ ختم کر دیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، لیکن میں اللہ کی حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں، میں نے آج تک کسی غیر محرم مرد کو خود کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیا۔ بڑے بڑے اجلاسوں میں گئی، مختلف ملکوں میں کام کیا، مگر ہمیشہ اپنی حدود کا خیال رکھا۔ میں نے صرف سچ بولا اور سچ میں ہمیشہ ڈرتی رہی۔ اس نے آخری جملہ بمشکل ادا کیا، اب آپ بھی مجھے چھوڑ دیں گے نا؟ اس کے الفاظ ختم بھی نہ ہوئے تھے کہ زین نے آہستہ سے ہاتھ تھاما اور اسے گلے لمحے اپنے قریب کر کے محبت سے گلے لگا لیا۔ تریم چونک کر اسے الگ ہونا چاہتی تھی، مگر زین نے نہایت نرمی سے کہا، بس اب ایک لفظ اور نہیں۔ اس کی ٹھوڑی تریم کے کندھے پر ٹکی ہوئی تھی۔ مجھے معاف کر دینا، تم نہ جانے کتنے برس یہ بوجھ اکیلے اٹھاتی رہی، اور میں نے تمہیں جانے بغیر تمہارا فیصلہ کر لیا۔ میں اپنے رویے پر شرمندہ ہوں۔ تریم نے بے یقینی سے آنکھیں کھول دی۔ زین نے اس کی آنکھیں پوچھتے ہوئے کہا، میں تم پر یقین کرتا ہوں، اور صرف اس لیے نہیں کہ تم میری بیوی ہو بلکہ اس لیے کہ تم نے ہر موقع سچ بولا ہے، چاہے اس کی قیمت تمہیں خود ادا کرنی پڑے۔ ایک حادثہ کسی انسان کی عزت، کردار اور پاکیزگی کا معیار نہیں ہوتا۔ طبی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ بڑھتا بکارز ایک باریک باقت ہوتی ہے جو کہ کھیل، حادثے، سائیکلنگ، کردار، گھڑ سواری، جمناسٹک یا دوسری جسمانی وجوہات سے بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس کا تعلق کسی عورت کا کردار پاک دامن سے جوڑنا عمل نہیں ہوتی، کسی جسمانی علامت میں نہیں ہوتی۔ تریم نے لرزتی آواز میں پوچھا، تم واقعی سچ کہہ رہے ہیں؟ زین نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا۔ اگر تعلیم انسان کو سچ نہ بتے تو پھر وہ صرف ڈگری رہ جاتی ہے، علم نہیں بنتی۔ مجھے تمہارا ماضی نہیں، تمہارا کردار نظر آتا ہے، اور اس پر مجھے فخر ہے۔ اس نے دوبارہ تریم کو اپنے سینے سے ٹکا دیا۔ اس بار تریم بے اختیار روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ آج برسوں سے اس کے دل پر رکھا ہوا خوف، شرمندگی اور تنہائی کا بوجھ جیسے آنسوؤں کے ساتھ بہہ گیا۔ اس رات صرف ایک رشتہ نہیں جڑا بلکہ ایک غلط سماجی تصور بھی ٹوٹ گیا تھا۔ محبت نے روایت پر، اعتماد نے بدگمانی پر، اور علم جہالت پر فتح حاصل کر لی تھی، اور یہی تعلیم کی جیت تھی۔